وارث جبہ مولا کائنات اولاد علی آل نبی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ محمد حسان بن نور واسطی اسماعیلی المعروف حضور حسان ملت وخطیب حضرت العزیز حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب قاری خوش الحان حافظ و قاری مولانا محمد سہیل رضا صاحب صلی اللہ و تمام اسٹیج پر رونق افروز علماء حفاظ والقراء، تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان آفاقہا گردیدام، سیر بتا و رزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ قادری یکار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ المدد اے پیر ما اختر رضا خان قادری، یک نظر کن سو ما اختر رضا خان قادری۔ سبحان محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، شب اسرا کے دولہا، حضور محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکی سردار، مدنی تاجدار، قلب آدم کی پہلی فصل بہار، بزم الوہیت کے رازدار، سبحان الذی اسرا کے مطلع انوار، ما زاغ البصر وما طغا کے محبت اسرار۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، ہم غلاموں کے غمگسار، محبوب پروردگار، ارواح نافدہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں بانداز غلامانہ والہانہ محبتانہ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں، اور ایک بار بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ سر شام سے لے کر آپ حضرات اپنے وقت کی قربانی دیتے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً کسی کے پیر درد کر رہے ہوں گے، کسی کی پیٹھ درد کر رہی ہوگی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی نظروں کے سامنے اتنا خوبصورت چہرہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر اس چیز کو یاد کریں، اس واقعے کو یاد کریں کہ کبھی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر لیموں کو کاٹا تھا، لیمو کٹ گیا، ساتھ میں انگلیاں بھی کٹ گئی، مگر انہیں درد نہ ہوا۔ جب پوچھا گیا کہ لیمو تو کٹا، انگلیاں بھی کٹی، درد کیوں نہ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ملا، درد اس لیے نہیں ہوا کہ سامنے حضرت یوسف کا خوبصورت جلوہ تھا، سامنے
حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت جلوہ تھا، انگلیاں کٹ گئی، درد نہیں ہوا۔ اب آپ کے سامنے میرے آقا کی اولاد کا خوبصورت چہرہ ہے، اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی پیٹھ درد کرتی ہے، آپ کے پیر درد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک ان کے مبارک چہرے کو دیکھیں، الحمدللہ۔ شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ سبحان اللہ اور کسی سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا تھا کہ علی وہ زہرا کے گلشن کے پھول آئے ہیں۔ سبحان اللہ تو بولو یار۔ بڑی دیر سے ہمارے اناؤنسر صاحب اتنی کوشش آپ سے کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ بولیں، لیکن آپ ہیں کہ منہ میں جیسے دہی جما کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر سبحان اللہ بولیں گے تو اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ بے پناہ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ علی وہ زہرا کے گلشن کے پھول آئے ہیں، خوشا نصیب چمکتے اصول آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی وہ زہرا کے گلشن کے پھول آئے ہیں، خوشا نصیب چمکتے اصول آئے ہیں، اور میرے آقا کے پسینے کی یہ خوشبو لے کر نبی کی بزم میں آل رسول آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا کے پسینے کی یہ خوشبو لے کر نبی کی بزم میں آل رسول آئے۔ آپ جانتے ہیں آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ اولاد نبی، اولاد علی کس کو کہتے ہیں؟ ان کی تعریف، ان کی توصیف کا خطبہ تو قرآن مقدسہ میں پڑھا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دو میں اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا مگر اہل قرابت کی محبت۔ یہ اہل قرابت کون ہے؟ یہ یہی لوگ ہیں، یہ یہی نورانی چہرے والے میرے آقا کے خاندان کے وہ مہکتے پھول ہیں جن کی خوشبو سے ہم سب کے مشامے جاں معطر و معمر ہوتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ بھی ایسی شخصیتوں کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ بشرطی کی ایسی مقدس ہستیوں کی محبت اپنے دلوں میں سچے طور سے خلوص کے ساتھ آپ بسا کے رکھیں کہ آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ میرے آقا فرماتے ہیں من مات علی حب علی محمد مات شہیدہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ترجمہ بتاؤں گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من مات علی حب علی محمد مات شہیدہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت اور میرے خاندان والوں کی محبت میں مر جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ سوچو مسلمانوں، ایسا خوبصورت چہرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کا وہ پھول جن کے بارے میں امام عشق و محبت کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام عشق و محبت کی بات کیا کہنے ماشاءاللہ، پوری زندگی اہل بیت نبوت کی غلامی میں گزاری اور پوری زندگی اہل بیت نبوت کی محبت کا پیغام دیا۔ امام عشق و محبت کے بارے میں آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدوں کے مخالف تھے، معاذ اللہ، سیدوں کے وہ مخالف تھے۔ اب ان کی زندگی کو تو پڑھو، اگر ان کی زندگی کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ امام عشق و محبت نے پوری زندگی اہل بیت نبوت سے محبت بھی کی ہے اور اپنے تمام چاہنے والوں کو ان سے محبت کرنے کا پیغام اور حکم بھی دیا ہے۔ یہ امام عشق و محبت کی تعلیمات ہے۔ آپ پڑھو تو صحیح، دور سے انگلی مت کرو، میرے امام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ امام عشق و محبت کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو ان کی تصنیفات کو پڑھو،
ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ امام عشق و محبت کس ذات بابرکات کا نام ہے۔ امام عشق و محبت ایک ذات کا نام نہیں، پوری ایک تنظیم کا نام ہے۔ امام عشق و محبت کسی ایک انسان کا نام نہیں، پورے ایک دور کا نام ہے۔ وہ امام عشق و محبت اللہ اللہ، پڑھو تو صحیح ان کی زندگی کو۔ بس یوں ہی کسی نے کہہ دیا کہ ارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو تو حضرت کہتے ہیں اور یہ بریلی کے مولانا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا ہاں یار ہو تو سکتا ہے ایسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو حضرت کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو حضرت کہا جاتا ہے، حضرت مولا علی کو حضرت کہا جاتا ہے، مگر بریلی کے یہ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کو ان کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ بڑا کر دیا، حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی زیادہ انہیں بڑا کر دیا، حضرت عثمان غنی سے بھی انہیں بڑا کر دیا، حضرت مولا علی سے انہیں بڑا کر دیا۔ ارے نادانو، کچھ کتابیں پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی شخصیت کو اگر کوئی لقب دیا جاتا ہے تو وہ اس کے زمانے کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کھینچ تان کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام خلفاء تک مت لے جاؤ، ورنہ یہی اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر بھی آئے گا کہ امام اعظم کو امام اعظم کہا گیا مگر حضرت ابو بکر صدیق کو امام اعظم نہیں کہا گیا، حضرت عثمان غنی کو امام اعظم نہیں کہا گیا، مولا علی کو امام اعظم نہیں کہا گیا۔ تو کیا امام اعظم حضرت ابو بکر صدیق سے بڑے ہو گئے؟ کیا امام اعظم حضرت مولا علی سے بڑے ہو گئے؟ نہیں۔ جس شخصیت کو جو لقب ملتا ہے وہ اس کے زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ امام اعظم کے زمانے میں امام اعظم جیسا کوئی نہیں تھا، دنیا بول اٹھی یہ ابو حنیفہ امام اعظم ہے، اور مجدد اعظم کے زمانے میں میرے اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نہیں تھا، سب کو حضرت سے دنیا پکار اٹھی، یہ حضرتوں کے حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت خطاب فرما رہے ہیں آپ لوگ، سماعت کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ آپ حضرات نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ تھوڑی دیر مجھے اور برداشت کریں اور تھوڑا بیداری کا ثبوت آپ پیش کریں، اور کچھ شعر میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، سنیں گے آپ حضرات؟ سننا چاہتے ہیں؟ بہت اشعار آپ نے سن لیے ہیں، چند اشعار میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہیں سے مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اب آپ کا ارادہ کیا ہے، بے شک سننے کا ارادہ ہے یا سننے کا ارادہ ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سننے کا ارادہ ہے بھائی، سب بیدار ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، واہ سبحان اللہ۔ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سلسلہ ہم نے مدینے سے لگا رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اگر سچی لگے اچھی لگے تو نظرانہ مت دو، مگر ایک بار سبحان اللہ ضرور کہہ دو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سلسلہ ہم نے مدینے سے لگا رکھا ہے، اور جب سے دل میں غم احمد کو چھپا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے نبی کی محفل منعقد کرتے ہیں تو ایسی محفلوں میں ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آپ دیکھیں الحمدللہ آقا بھی آئے، آقا کی اولاد بھی آئی ہوئی، سبحان اللہ۔ آقا کے شہزادے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ جب سے دل میں غم احمد کو چھپا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، اور وہ آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، وہ آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد یہ زندہ سوچ باد۔ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ زندہ باد زندہ اور باد۔ بڑا پیارا شعر لیتے جائیں مسلمانوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ یہ میلاد منانا کہاں سے لے کر کے آ گیا؟ کیا کسی صحابی نے منایا؟ کیا کسی تابعی نے منایا؟
کیا کسی ولی نے منایا؟ آپ یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کا میلاد منایا ہے میرے اللہ نے۔ بے شک علماء کرام کی خاص توجہ، ان کا میلاد منایا ہے میرے اللہ نے، ان کا میلاد منایا ہے میرے اللہ نے۔ ارے محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ اس کی ترجمانی سب سے پہلی تقریر میں مولانا زبیر صاحب کی زبانی آپ نے سماعت فرمائی ہوئی، بے شک میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کا میلاد منایا ہے میرے اللہ نے، محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ اور ایک عقیدے کا شعر کہ بھر دو میرے آقا میری جھولی، سبحان اللہ سبحان اللہ بھر دو میرے آقا میری جھولی بھر دو، اللہ نے آپ کو مختار بنا رکھا ہے، سبحان اللہ نے اللہ آپ کو مختار بنا رکھا ہے۔ اور آپ شعر سنیں، ایمان میں تازگی پیدا کریں، کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، سبحان اللہ بولو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے نام میں سبحان اللہ بولو۔ کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو ابو بکر و عمر، اس لیے دونوں کو روضے میں سلا رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے دونوں کو روضے میں سلا رکھا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر ہو، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کا ذکر نہ ہو تو یقیناً یہ ناانصافی ہوگی۔ کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو ابو بکر و عمر، اس لیے دونوں کو روضے میں سلا رکھا ہے۔ اور کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو عثمان و علی، کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو عثمان و علی۔ ارے جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا ہے، سبحان اللہ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سلسلہ ہم نے مدینے سے لگا رکھا ہے۔ اب آئیے ایک بار درود پاک اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا یہ درود ہمارے نبی بذات خود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے نبی ہمارے درود کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بے شک سنتے ہیں زور سے بولے۔ بے شک سنتے ہیں اگر یہاں سے سلام پڑھے تو ہمارے نبی ہمارے سلام کو سنتے کہ نہیں سنتے؟ بے شک سنتے ہیں کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین الحمدللہ، ہم جو بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے درود کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک کتاب ہے جس کا نام تنبیہ الغافلین ہے، جس کے مصنف حضرت علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے، بے شک جو کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے، ہمیشہ وہ مقبول ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ درود پڑھتے ہو مگر توجہ نہیں ہوتی ہے، آپ درود پڑھتے ہو توجہ نہیں ہوتی ہے، دکان کھول رہے ہو درود پڑھ رہے ہو، توجہ دکان کی طرف ہے مگر لب پر درود و سلام ہے، آپ کسی سے تھوڑی تھوڑی گفتگو بھی کر رہے ہو، بیچ میں درود بھی پڑھ رہے ہو، اللہ اللہ، ایسا درود بھی آپ کا نامقبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان، جو مومن بے توجہی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو آپ فرماتے فرشتے اس درود کو نبی کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے اس درود کو نبی کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، مگر پھر آگے لکھتے ہیں لیکن جو کوئی نبی کا دیوانہ، سبحان اللہ، کوئی نبی کا عاشق پوری توجہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب دل لگا کر کے درود پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایسے درود کو میرے آقا اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا درود میرے آقا اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سننے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، نبی سنتے کیسے وہ بھی آپ سنتے، سننے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میری آواز میں اتنی طاقت و قوت ہو، میری آواز میں اتنی مضبوطی ہو
کہ میں جس تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں پہنچا سکوں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر میری آواز میں اتنی طاقت و قوت نہیں کہ میں اپنی آواز مخاطب تک پہنچا سکوں، لیکن سامنے والے کے کانوں میں بہت زیادہ طاقت ہے، بے شک سامنے والے کی قوت سماعت بہت مضبوط ہے. آپ دھیرے سے بھی بولو گے تو اس کے کانوں میں قوت سماعت ایسی مضبوط ہے کہ آپ کی جو دھیرے سی آواز بھی وہ سن سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان زور سے بولو تو بھی سن سکتا ہے، دھیرے سے بولو تو بھی سن سکتا ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہماری آواز میں وہ طاقت و قوت نہیں، ہماری آواز میں وہ توانائی نہیں، ہماری آواز میں وہ مضبوطی نہیں کہ ہم اپنی آواز کو مدینے تک پہنچا سکے، مگر ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مدینے والے آقا کے کانوں میں اللہ نے اتنی طاقت ضرور عطا فرمائی ہے کہ ان کا کوئی بھی چاہنے والا دنیا کے کسی بھی گوشے سے ان پر درود و سلام بھیجے تو ہمارے نبی مدینہ طیبہ میں لیٹے لیٹے اس کا درود بھی سنتے ہیں، اس کا سلام بھی سنتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سننے کی بات کرتے ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں، میرے آقا کے چہرے کو بغور دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، چچا عباس کیا بات ہے، اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو سبحان اللہ. یار آپ لوگ بولیں. چچا عباس اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت پہلے کی بات ہے. کب کی بات ہے یا رسول اللہ؟ جب آپ 40 دن کے تھے، جب آپ 40 دن کے تھے سبحان اللہ. تب کی بات ہے. میں سوچ رہا ہوں یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے. میرے آقا کے جملے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں عباس جب وہ بات تجھے امتی ہو کر یاد ہے تو مجھے نبی ہو کر کیوں بھولتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان جب اللہ. امتی ہو کر تجھے وہ بات یاد ہے سبحان اللہ. نبی ہو کر بھلا وہ بات کیسے بول سکتا ہوں؟ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دیکھا ایک دن آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے اور چاند سے گفتگو فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو یار، ابھی دل نہیں مچل رہا. میں شام سے لے کر اب میں بار بار سبحان اللہ بلوا رہا ہوں. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں لیٹے ہیں اور چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند سے گفتگو فرما رہے ہیں، مگر یا رسول اللہ وہ گفتگو میں سمجھ نہیں پایا. آپ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہا تھا، میں سمجھ نہیں پایا. میرے آقا نے فرمایا اچھا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کرم فرمائے آپ کے درمیان اور چاند کے درمیان بھلا کیسی گفتگو ہو رہی؟ سبحان اللہ. چاند اور سورج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو کھلونے تھے. بے شک. سبحان اللہ. کتابوں میں ذکر ہے میرے آقا پنگوڑے میں جب لیٹتے تھے انگلی کا جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر جھک جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر اشارہ کرتے چاند ادھر سے نکلتا دوسری طرف چلا جاتا. امام عشق و محبت نے جب اس مضمون کو دیکھا تو بول اٹھے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی سبحان چلتا اللہ. تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں وہ گفتگو سمجھ نہیں پایا. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو میری والدہ نے میرے ہاتھوں کو ایک نرم و نازک دوپٹے سے باندھ دیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھولے سے نیچے گر جاؤں. اور اس بندھن سے مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی اور جب تکلیف ہوئی تو میں نے رونا چاہا. چاند نے مجھے تسلی دی یا رسول اللہ آپ رونا نہیں. اگر آپ روئے اور آپ کی آنکھوں سے اس وقت ایک قطرہ آنسو بھی زمین پر گرا تو قیامت تک کے لیے زمین سے کوئی ہریالی پیدا نہیں ہوئی.
بے شک میرے آقا فرماتے میں امت پر بڑا رحیم تھا، خاموش ہو گیا، میں نہیں رویا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اللہ اکبر، کیا ایسا تھا؟ میرے آقا فرماتے چچا عباس کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ میرے آقا حضرت عباس رضی اللہ یا رسول اللہ یقیناً بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے چچا عباس سنو، جب چاند سورج قرب خداوندی میں آ کر سجدہ کرتے تھے تو اس وقت سجدے کی حالت میں جو تسبیحات پڑھا کرتے تھے ان تسبیحات کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا، اس وقت حالانکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چچا اللہ۔ عباس اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات سنو کہ جب تقدیر کا قلم لوح پر چلتا تھا اس آواز کو بھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ جو نبی لوح پر چلنے والے تقدیر کے قلم کی آواز کو سن سکتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، چاند اور سورج کی تسبیحات کو سن سکتا ہے حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو مدینے میں گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے ہم غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتا؟ بے شک بے شک۔ ہم غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بے شک۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اس اللہ۔ موضوع پر کہنے سننے کو بہت ہے، لیکن میں اپنی تقریر کو یہیں پر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ 1:30 بجنے والا ہے اور یہ وقت نہیں ہوتا ہے کوئی گفتگو کرنے کا۔ یہ کرم ہے حضور والا حضور حسان ملت کا، ان کی جلوہ گری اور ان کے خوبصورت چہرے کی یہ برکت کہ ابھی تک آپ بیدار ہیں، ورنہ آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے، آپ کرسیوں پر گر رہے ہوتے۔ الحمدللہ یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ جب پیاسے کو پیاس لگتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ وہ کنویں کے پاس، کنویں کے پاس جاتا ہے، وہ دریا کے پاس جاتا ہے، اور جب دریا اور کنویں کے پاس جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو، آپ کی پیاس بجھانے کے لیے پورا دریا تشریف لے آیا ہے، پورا دریا تشریف لے آیا ہے۔ آج جتنا چاہو معرفت کا جام پی لو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے کہ آج ہماری ان گنہگار آنکھوں نے اولاد غوث اعظم کا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے ایک پھول کی خوشبو سے اپنے مشام جہاں کو معطر و معمر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد جو حضرات کسی پیر سے ابھی تک بیعت نہیں ہوئے ہیں ان کا اگر ارادہ جمے، ان کا دل اگر جمے، اس نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا دل پسیجے، آپ کا دل مائل ہو تو حضرت کے دامن اقدس سے آپ وابستہ ہو جائیں اور اسماعیلی پٹھا اپنے گلے میں ڈال لیں۔ امام عشق و محبت نے کہا تھا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان اللہ، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غیر شرعی، غیر مہذب، غیر شائستہ جملہ اگر میری زبان سے کوئی ادا ہوا ہو تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کے سب لوگ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔